Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست و بزرگ، میں آج آپ لوگوں کے سامنے جو بات کرنا چاہوں گا، میرے محترم دوستوں، آج دنیا میں زندہ اور باقی رہنے والے مذہب فقط اسلام ہے، اور مسلمانوں کے لیے جو اہم کتاب ہے اسلام کی، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان العظیم۔ دنیا کے اندر کوئی ایک بندہ، ایک ڈاکٹر کے اوپر کسی نے کوئی کتاب لکھا ہے تو وہ ڈاکٹریٹ کے لیے کہلائیں گے۔ کسی نے کسی مسلک کے اوپر کوئی کتاب لکھا ہے، جس نے کتاب لکھا ہے وہ ایک مصنف ہے، اور لکھنے والے وہ رائٹر ہے، کاتب ہے۔ اب یہ جو ایک کتاب ہے مسلمانوں کے لیے، جو اہم کتاب، جس میں ماضی، مستقبل، حال، یعنی ماضی، حال، مستقبل، تینوں زمانوں کے اللہ رب العزت نے اس میں ذکر فرمایا، جو گزرنے والی اور موجودہ، پریزنٹ، پرفیکٹ۔ اب اللہ رب العزت ماضی، حال، مستقبل تینوں چیزوں کو اس کتاب کے اندر ذکر فرما دیا، اور وہ کس کی کلام ہے؟ کلام اللہ شریف، یعنی اللہ کی کلام ہے۔ اور کس کے اوپر نازل فرمایا؟ اللہ رب العزت نے، جو سید الانبیاء، خاتم النبی اور خاتم الامام اور سید الامام رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بطور نصیحت کی اتارے، اور اس کی میں خود حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور یہ کلام اللہ شریف اللہ کی کلام ہے، اور جن کے اوپر اترے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ فرماتے اللہ رب العزت نے اس کو لوح محفوظ سے اتارے ہیں، اور فرمایا کہ اس کلام کو، یہ جو کلام اللہ شریف ہے، اس کو جو میں نے اتارا ہوں، یہ ایک بطور نصیحت کی پورے کائنات کے لوگوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے اور موجودہ لوگوں کے لیے، یعنی پریزنٹ لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے کیا ہے؟ نصیحت بنایا۔ اور پچھلے لوگوں کی واقعات کو بھی اللہ رب العالمین نے اس کلام الہی کے اندر، کلام اللہ شریف کے اندر ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں میرے دوستوں، اسلام جو مذہب ہے فقط زندہ اور باقی رہنے والی مذہب ہے، اور اس کی بات کوئی بھی مذہب باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ انجیل جب اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل فرمایا، لیکن وہ عیسائیوں کے یہاں یہ محفوظ نہیں رہی،
بلکہ قسطنطین کے بادشاہ نے 31 مرتبہ کانفرنس بلا کر اس کانفرنس کے اندر کے پورے دنیا میں جو انجیل پھیلے ہوئے ہیں اور جو آسمانی انجیل ہے اس کی مقرر تقرر کے لیے سارے انجیلوں کو جمع کی جائے، بڑے بڑے پادریوں کو لا کر جمع کیا، اور سارے پادریوں کو جمع کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو 100 سال بمشکل گزرے ہیں۔ ان پادریوں نے سارے انجیلوں کو جمع کر کے ایک میز کے اوپر رکھ دیا، ایک میز کے اوپر رکھا، اسی میز کے اوپر رکھنے کے بعد پھر اس کو ہلایا، جو سب سے پہلے گر گیا تو وہ کہا کہ یہ انجیل ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر یعنی انجیل کے ماننے والے جو لوگ تھے، عیسائی، کرسچن، ان میں سے نہ کوئی حافظ تھے انجیل کے، نہ ان لوگوں کے پاس کوئی ایسے محفوظ نسخہ ان کے پاس موجود تھا۔ ایک واحد ایک اندازہ کے اوپر میز کے اوپر رکھ کر اس کو جب ہلایا، جو کتاب پہلے گر گیا تو اس کو کہہ دیا کہ یہ آسمانی کتاب ہے۔ ان کے پاس کوئی کتاب محفوظ کوئی نسخہ نہیں ہے، ایک واحد کلام اللہ شریف ہے جو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو بطور نصیحت کے اتارے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے میں خود ہوں، میں خود اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ پاک پروردگار عالم نے میرے دوستو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے پیارے نبی، اے محمد رسول اللہ، اے رحمت للعالمین، اے امام الانبیاء، اے خاتم النبی سید المرسلین، میں نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہوں، اور پھر آپ کی طرف جو کتاب میں نے نازل کیا، جو آپ کی طرف میں نے کتاب اتارا ہوں، آپ اس کو لوگوں تک پہنچاتے رہیے، چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرہ ہو، چاہے مشرک ہو۔ اس دنیا کے اندر 3 قسم کے لوگ اس وقت میں موجود تھے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جب تشریف لائے اس وقت میں 3 قسم کی مذہب، 3 قسم کی ذات اس وقت میں موجود تھی۔ ایک تھے یہودی، دوسرا نصرہ، اور تیسرے تھے مشرک۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئے اسی وقت اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید نازل فرمایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اتارتے رہے اللہ رب العزت نے جو نازل فرمایا قرآن مجید کو، اللہ کے رسول کے بعد، بعثت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوات مشرکوں تک پہنچاتے رہیں، اور پھر یہودیوں تک، پھر نصروں تک پہنچاتے رہے، یہودی، نصرہ اور مشرکین کی طرف پہنچاتے رہے۔ فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ ایسے نہیں کیا تو اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیں کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا، اب سید الانبیاء کی حق ادا نہیں کیا، آپ امام الانبیاء کے حق ادا نہیں کیے۔ واللہ یعصمک، اور اللہ تو آپ کو لوگوں سے حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافرین کو ہدایت نہیں فرماتے ہیں۔ جو منکر خدا ہے ان کو اللہ کبھی بھی راہ ہدایت نہیں دکھاتے ہیں، سیدھے راستہ نہیں دکھاتے ہیں، وہ ہمیشہ منکر رہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے یہ معلوم ہوا کہ پادریوں میں نہ کوئی حافظ قرآن ہے اور نہ ہی یہ کہہ سکا کہ ہمارے پاس آسمانی انجیل کوئی نسخہ موجود ہے،
اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، اللہ کے رسول کی بعثت کی بعد، جب اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، پھر یہی کتاب سب کو اللہ کے رسول نے پہنچاتے رہے۔ ان کافرین کو اور جو ہے نا مشرکین کو، یہودی اور نصارہ میں سے جتنے بھی لوگ تھے اس دنیا کے اندر، یہ تین قسم کے لوگ موجود تھے، ان لوگوں کو پہنچاتے رہے۔ یہ مشرک وہ لوگ تھے جو اللہ سے شرک کرنے والے لوگ تھے، جو بت پرستی کرنے والے لوگ تھے، بت پرست۔ تین قسم کے لوگ، یہودی، نصارہ، بت پرست۔ تو مشرک جو تھے وہ بت پرست، وہ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا کر اس کا پوجا کرتا تھا۔ کوئی کتے کا پوجا کرتے، کوئی بلی کا پوجا، کوئی گائے کا پوجا کرتے، کہ کوئی تلسی درخت کی جو ہے نا پوجا کرتے تھے، کوئی سورج کی، کوئی چاند کی، کوئی ستارہ کی، کوئی کواکب کی۔ لیکن اللہ جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ پاک پروردگار عالم، آدم سے لے کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو ایک ہی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ زمانہ بزمانہ اللہ پاک پروردگار عالم نے نبیوں کی اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں۔ کبھی تو ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، آخری نبی سید النبی، سید الانبیاء اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک پروردگار عالم نے قرآن مجید اور فرقان العظیم دے کر بھیجے ہیں اس دنیا کے اندر، جو یہ کتاب نہ ختم ہونے والے ہیں نہ ختم ہوں گے، کبھی یہ ختم نہیں ہوگا، نہ اس کی اصول، نہ اس کی قواعد، نہ اس کی قواعد و ضوابط کبھی ختم ہوں گی، بلکہ پورے کائنات کے اندر اسی قوانین کے مطابق، اسی اصول کے مطابق پورے دنیا کے اندر، اسی مذہب کی مطابق پورے دنیا کے اندر جو ہے نا اسی کتاب کو مانتے ہوئے جو ہے نا چلنا ہوگا۔ اگر اس کتاب کو نہیں مانا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول اور فعل کو نہیں مانا، پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، بھلے اہل کتاب کیوں نہ ہو، بھلے جو ہے نا انجیل کو ماننے والے کیوں نہ ہو، بھلے جو توریت کو ماننے والے کیوں نہ ہو، بھلے زبور کو ماننے والا کیوں نہ ہو، پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ اہل کتاب میں ہوگا، اور وہ مشرکین وہ تو بالکل ہی خارج ہو چکے۔